یہ ہو نہیں سکتا کہ دل ہو اور دل میں درد نہ ہو، چونکہ یہ درد حاصل ہے دل کا۔ ہر شے کی کوئی آبادی ہے۔ یہ کھچا کھچ لوگ آئے تو ہال بھر گیا تو یہ اچھا لگ رہا ہے، لیکن اگر خالی ہوتا تو یہ عجیب سا لگتا۔ ہر شے کی پھولوں گلشن کی آبادی پھولوں سے ہے۔ روش روش پہ پھول کھلے ہوں تو گلشن اچھا لگتا ہے۔ تو ہر شے کی آبادی کسی نہ کسی شے سے ہے، لیکن دل کی آبادی لٹ جانا ہے۔ قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی۔ اقبال بولے قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی۔ ہر شے لٹتی ہے تو برباد ہوتی ہے، اور یہ لٹتا ہے تو آباد ہوتا ہے۔ نخل گرتی ہے تو یہ برگ گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے۔ تو برگ گرنے سے تو نخل جل جاتے ہیں، لیکن یہ نخل ایسا ہے کہ برگ گرتی ہے تو یہ ہرا ہوتا ہے۔ بے چینیاں ہی اس کا حسن ہے، اضطراب ہی اس کا جمال ہے، تڑپنا ہی اس کی زندگی ہے۔ وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ یہ تو ایک پہلو میں دل ہے اور تڑپنے کا لطف ہے، اگر دونوں پہلوؤں میں دل ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اور باہو 4 قدم آگے نکلے اور بولے لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولاں تے ایک کجا ہو۔ تو اس کی بے چینیاں، اس کا اضطراب، اس کی تڑپ، اس کا التہاب، اس کا پیچ و تاب، یہی اس کی زندگی ہے۔ ہر شے ٹوٹتی ہے تو بے توقیر ہو جاتی ہے۔ کتنا قیمتی فانوس ہے، لیکن گر گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا تو کوڈی مول نہیں رہا۔ ہر شے ٹوٹے تو بے توقیر ہوتی ہے، یہ جتنا ٹوٹتا ہے اتنی قیمت بڑھتی ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو یہ جتنا ٹوٹے گا اتنی اس کی قدر و قیمت بڑھے گی۔ تو جب دل ہے تو پھر دل میں کوئی بسے گا، دل میں کسی کا انتظار ہوگا، دل پھر کسی کے لیے التہاب میں ہوگا، پیچ و تاب میں ہوگا، اضطراب میں ہوگا، پھر رت جگہ بھی ہوں گے، سسکیاں بھی ہوں گی، آہیں بھی ہوں گی، انتظار کی گھاتیں بھی ہوں گی۔ تو پھر ایک عجیب جہان آباد ہو جائے گا۔ تو جب چھٹکارا نہیں ہے کہ دل میں کسی کو بسانا ہی ہے، تو پھر اس کو دل میں بساؤ جس سے دل لگاؤ، تو پھر وہ دل کا قدردان بھی ہو۔ میں سویر سے لے کر شام تک سفر پہ ہی رہتا ہوں۔ اب ملک و ملک سفر میں ہوں، کبھی شہروں شہر سفر میں ہوتا ہوں۔ تو جو بندہ سفر میں ہوتا ہے تو اس کے تجربات بھی سفر کی وجہ سے فزوں تر ہوتے ہیں۔ تو گاڑیوں کے پیچھے لکھے ہوئے جملے جب ہم پڑھتے ہیں تو عجیب عجیب کیفیات اس سے ہوتی ہیں، کچھ اداس کر دیتے ہیں، کچھ دکھی کر دیتے ہیں۔ کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ ایک جملہ لکھا ہوتا ہے گاڑیوں کے پیچھے، اگر پاکستان میں آپ کا کچھ وقت گزرا ہو تو لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا۔ تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں جناب آپ بتا دیجئے۔ تو میں کہتا ہوں یہ تحریری احتجاج ہے۔ اس نے کسی سے پیار کیا ہوگا، پھر بے وفائی کا داغ لیے اب دل کی آگ نکال رہا ہے، صنم بے وفا کہہ کے اپنے اندر کی بھڑاس نکال رہا ہے۔ یہ تحریری احتجاج ہے۔ میں کہتا ہوں صاحب تو نے دل ہی اسے دیا جس نے تجھے جو ہے وہ چھوڑ دیا، اور آج تو ان حسرتوں کا جنازہ لیے گلی گلی گھوم رہا ہے۔ آج تو میں تجھے ایک چوکھٹ بتاؤں، جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے۔ تو پیار اس سے کرو جو وفا نبھانے کی ریت جانتا ہو۔ اس سے پیار نہ کرو کہ بعد میں تم روتے رہو اور سسکیاں بھرتے رہو کہ ہماری بے قدری ہوگی اور ہمارے دل کا کسی حال نہیں پوچھا۔ تو آؤ اس سے پیار جوڑو، اس سے محبت کا ربط قائم کرو، جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کی بھیڑ میں بھی نہیں چھوڑتے۔ ان سے تعلق، ان سے محبت کا ربط، ان سے محبت کا رشتہ جوڑو۔ اچھا پھر اور باتیں کہ جو محبتیں ہوتی ہیں
وہ غالب نے کہا تھا نا، عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ اچھے بھلے آدمی کو محبت مجنوں بنا دیتی ہے۔ تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے، تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے۔ تشخص مٹ جاتا، نام تو قیس تھا نا، لیکن دنیا مجنوں کہہ کے پکارتے، اصل نام ہی متروک ہو گیا، شناخت مٹا دی، نام مٹا دیا۔ یہ محبتیں نکما کر دیتی ہیں، اچھے بھلے انسان کو پاگل کر دیتی ہیں، لیکن صاحبو جس محبت کا تذکرہ میں چھیڑ کے بیٹھا ہوں یہ نکما نہیں کرتی، یہ بلال حبشی کو عرش کا راہی بنا دیتی ہے، یہ جنت کا مسافر بنا دیتی ہے، یہ پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے اس محبت کی بات کرو جو بندہ نواز ہو، جو ذرہ نواز ہو، اور جو پستیوں سے اٹھا کر کے بلندیوں تک پہنچائے۔ شہنشاہوں کے نام مٹ گئے، ان کے تذکرے باقی نہ رہے، لیکن جنہوں نے حضور سے تعلق جوڑا زمانہ گزر گیا، ان کے نام کی مالا آج بھی زمانہ جوڑا۔ میں آپ سے اگر یہ سوال کروں کہ جس زمانے میں میرے حضور آئے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا، تو شاید اس بڑی بزم میں عالی مرتبت علماء کے بغیر کوئی نہ بتا سکے۔ اچھا میں پوچھوں کہ اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا، تو آپ کہیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے اس کا نام یاد رکھنے کی۔ چلو میں کہوں کہ اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا، اس دور کی سپر طاقت تھی اور اس کا وہ حکمران تھا، کوئی معمولی شخص نہیں تھا، لیکن بہت سارے لوگ ہوں گے جو زمانے کے کسرا کا نام نہیں جانتے ہوں گے۔ اور اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے چھوٹی عمر کے بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے حضرت بلال کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ تو یہ تھا عشق جس نے پستیوں سے اٹھایا اور بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اقبال بھی بولا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ سلطنت روم کا شہنشاہ، اس کا نام بھی باقی نہیں ہے، اور بلال کے تذکرے آج بھی منبروں اور محرابوں میں ہو رہے ہیں۔ تو میں اس محبت کی بات نہیں کر رہا جو اچھے بھلے انسان کو نکما کر دیتی ہے، میں اس محبت کی کہانی چھیڑ رہا ہوں جو پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک پہنچا۔ اچھا محبتیں توڑتی ہیں، ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں۔ یہ میرا محبوب ہے تم نے کیوں دیکھا، لڑائی کی نوبت آ گئی، قتل و غارت تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ محبوب تو میرا تھا تم نے کیوں دیکھا ہے، آنکھ پھوڑ دوں گا تیری۔ اللہ اکبر، چونکہ حسن اتنا محدود ہے، صرف ایک کی تسکین کرتا ہے، دوسرا آیا نہیں تو لڑائی ہوئی نہیں۔ تو ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب کہلائے، لیکن جس محبت کی بات میں کرتا ہوں اربوں چاہنے والے آپس میں حبیب کہلائے۔ یہ رقابت پیدا نہیں کرتی، یہ محبت پیدا کرتی ہے۔ اقبال بولا، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے این نظاموں او یکیست، مست چشم ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل مو می ناستیم۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ میرا اور آپ کا کیا تعلق ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں جن کو آج میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں، اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا، لیکن میں اندر آ رہا تھا تو لوگ گر گر کے ملنے کی کوشش کر رہے تھے، تو میں اگر سوچوں تو میری حیثیت اور اوقات کیا ہے، اور پھر میں سوچ کے اس نتیجے پہ پہنچوں گا کہ یہ محبت میرے سے نہیں ہے، میرے لبوں پہ جس کا نام ہے یہ اس کی محبت۔ ہمارے استاد ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، ہمارے استاد ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی نہ تیری ہے نہ میری۔ تو یہ ان کا پیار ہے، یہ ان کی محبت ہے جس نے ہمیں جوڑا ہوا ہے۔ کوئی کہاں سے رنگ و نسل اور جو ہے وہ برادری رشتہ و پیوند، یہ ثانوی حیثیتیں ہیں، لیکن حضور کے نام سے ہم ایک قوم بنتے ہیں اور باہم جڑتے ہیں، اور ہماری حقیقی شناخت بھی یہی ہے۔ کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، رنگ و نسل اس کا کوئی بھی ہو، لیکن حضور کے نام سے
انسانیت جڑتی ہے اور ایک مرکز پہ جمع ہوتی ہے۔ اس لیے ہم دعوت دیتے ہیں پوری دنیا کو، 70 72 73 کتنے گروہ اور فرقے بن گئے اور ملت اسلامیہ اور امت بکھر کے ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ کوئی ہے فارمولہ جو اس امت کو پھر جوڑ دے؟ وہ ایک ہی ہے، وہ نام محمد ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو حضور کے نام پہ اگر لوگ جمع ہوں تو یہ وحدت کی علامت ہے۔ تو وہ ذات گرامی، وہ ذات ستودہ صفات اس انسانیت کو جوڑنے کی ضمانت فراہم کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں حضور کے ساتھ محبت کا درس دینا ہے، حضور کے ساتھ محبت کا سبق دینا ہے۔ اور پھر جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ایسی محبت نہیں ہے کہ جس کو ہم چھپا کے کریں۔ لوگ محبت کرتے ہیں تو محبوب کا نام نہیں بتاتے ہیں نا، چھپا کے کرتے ہیں، لیکن یہ ایسی محبت ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ یعنی پیار دیکھیے، معیار دیکھیے۔ اعظم چشتی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل کرے، اس نے تو قلم توڑ دیا، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ کوئی گلیوں میں گھومنے والا آوارہ شخص ہمارا محبوب کوئی تھوڑا ہے کہ ہمیں شرمندگی ہو؟ ہمارا محبوب وہ ہے جو عرشوں پہ گھومتا ہے، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو جب ان سے محبت کا رشتہ اور پیوند ہے، جب ربط قائم ہے ان سے الفت کا، تو پھر اس کے تقاضے بھی ہم کو نبھانا ہوں گے۔ کوئی جس سے پیار کرتا ہے تو کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے، اور کثرت ذکر محبت کا تقاضا ہے۔ محبت جس سے ہو جائے تو پھر بار بار اس کا تذکرہ کرنے کو جی چاہتا ہے، اس کی باتیں سہانی لگتی ہیں، اس کے تذکرے اچھے لگتے ہیں، اس کی کوئی تعریف اور مدح میں لب کھولے تو وہ لب چومنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی محبت میں بہرا بھی ہوتا ہے اور اس کی محبت میں اندھا بھی ہوتا ہے۔ یومی و یسم کے لفظ آتے ہیں۔ مطلب کیا کہ نہ اس کا کوئی عیب دیکھ سکتا ہے اور نہ اس کا کوئی عیب سن سکتا ہے۔ یہ میں اس محبوب کی بات کر رہا ہوں جس میں عیب ہو بھی تو وہ نہیں دیکھ پاتا، عیب ہو بھی لیکن وہ نہیں سن پاتا۔ لیکن جہاں پیوند محبت کا ہمارا ہے، جہاں رشتہ الفت ہمارا ہے، وہاں عیب کیا، عیب کا گمان بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ خلقت مبرا من کل عیب، وہاں عیب کا نشان بھی نہیں ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ہر پھول کے ساتھ کانٹا ضرور ہوتا ہے، ہر شمع کے ساتھ جو ہے وہ دھواں ضرور ہوتا ہے، لیکن حسن رسول وہ پھول ہے جس کے ساتھ کانٹا نہیں، وہ شمع ہے جس کے ساتھ دھواں نہیں ہے۔ تو یہ وہ محبت ہے، یہ وہ محبت ہے، یہ وہ الفت ہے، اور یہ وہ پیار ہے کہ جہاں عیب کا نام و نشان بھی نہیں، اور جہاں محبت ہو وہاں عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا۔ رومی علیہ الرحمہ نے اس کو بھی ایک خوبصورت تمثیل سے بیان کیا۔ گفت لیلا را خلیفہ کاں توئی، کس تو مجلو شد پریشان و غوی۔ بادشاہ وقت نے لیلا کو دربار میں ایک دن بلا لیا اور کہا کہ تیرے حسن کا بڑا شہرہ ہے، تو نے ایک شہزادے کو حواس باختہ کر کے رکھ دیا، کون سا جادو ہے تیری نگاہوں میں؟ مجھے تو تیرے سے زیادہ اپنی لونڈیاں ہنسی نظر آتی ہیں، لیکن تو کیا کمال ہے، کرشمہ کیا ہے، بتا تو صحیح۔ از دیگر خوباں تو افزون نیستی، باقی عورتوں سے کوئی تو انوکھی تو ہے نہیں، لیکن ایک شہزادہ ہوش گوا بیٹا، کیا کمال اور کرشمہ ہے تیری نگاہوں میں۔ تو لیلا نے جو جواب دیا رومی علیہ الرحمہ نے 2 لفظوں میں بیان کی، گفت خامش چوں تو مجنو نیستی۔ بادشاہ نے کہا بادشاہ چپ کر جا، تو کوئی مجنو تو نہیں نا۔ دیدائے مجنو اگر بودے تو را، دیدائے مجنو اگر بودے تو را، از دو عالم بے خبر بودے تو را۔ اگر تیری آنکھ مجنو والی ہوتی پھر تو مجھے دیکھتا۔ تو ہوش دارو مجنو بے خودست، در طریق عشق بیداری بدست۔ تو ہوش والا ہے اور مجنو چھٹی دے کے آیا ہوش کو، اور اس کوچے میں جو ہوش کی پونجی لے کر اسے سودا ملتا ہی نہیں ہے، یہ سکہ اس گلی میں چلتا ہی نہیں۔ تو رومی کہتے ہیں کہ اگر
لیلا کو دیکھنا ہے تو مجنو کی آنکھ چاہیے، اور مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو ابو بکر کی آنکھ۔ اور اقبال بولا مانائے حرفم کنی تحقیق اگر، بنگری با دیدائے صدیق اگر، قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی۔ اقبال کہتا ہے اگر نگاہ ابو بکر مل جائے تو جدھر دیکھو گے جلوے نبی کے ہی نظر آئیں۔ خدا تک پہنچنے کے بعد بھی اسی در کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا، چونکہ اگر یہ چوکھٹ نصیب نہ ہوتی تو خدا تک بھی رسائی نصیب نہ ہوتی۔ اس لیے وہاں پہنچ کر کے بھی اس چوکھٹ پہ سلامی پیش کرنا ہوگی۔ تو یہ ایک راستہ ہے، ذریعہ ہے۔ تو جہاں محبت ہوتی ہے تو وہاں عیب دکھائی نہیں دیتا۔ اچھا، محبت کا بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جہاں محبت کرتا ہے تو تقاضۂ محبت یہ ہے کہ محب محبوب کی بات مانتا ہے، محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ محبت خالی لفظوں سے نہیں ٹپکتی، عمل بتاتا ہے کہ یہ محب ہے، رویے بتاتے ہیں کہ یہ محب ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول سے اگر محبت کرتے ہیں تو ہم اپنی محبت کا محاسبہ کریں اپنے اندر اتر کے۔ جن سے دعویٰ محبت ہے، کیا ان کی بات مانتے ہیں؟ کیا ان کے طرز زندگی کو اختیار کیا ہے؟ میرے حضور مدینہ المنورہ کی گلی سے گزر رہے ہیں تو ایک محل نما مکان بن رہا تھا، تو آقا کریم علیہ السلام نے گزرتے رک کے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو کسی نے کہا فلاں انصاری کا۔ حضور گزر گئے، کسی نے جا کے اسے بتایا حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا۔ حضور کے چہرے پہ مسرت کے آثار نہیں آئے۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل۔ خیر، انہوں نے کدال پکڑا اور مکان کو زمین کے برابر کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور کا پھر دوبارہ گزر ہوا تو دیکھا ملبے کا ڈھیر پڑا ہے۔ تو حضور رک گئے، کہا اس بلاؤ انصاری کو۔ بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، کدھر گیا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک، پیدائش سے لے کر کے موت تک، عقیقے ولیمے سے لے کر کے اپنے انداز تجارت تک، اپنی نجی زندگی سے لے کے انداز سیاست تک، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند۔ ایک شخص بحرین سے آئے اور حضور سے انہوں نے سلام پیش کرنا چاہا۔ آقا نے اعراض کیا، رخ پھیر لیا۔ وہ سمجھے شاید اتفاقاً حضور نے رخ پھیرا ہے، تو جدھر رخ پھیرا تھا تو ادھر سے جا کے حضور کو پھر سلام کیا، تو آقا نے پھر رخ پھیر لیا۔ وہ سمجھ گئے کہ حضور ناراض ہیں۔ تو جو اصحاب تھے ان سے کہا کہ مجھے تو سمجھ نہیں کہ حضور کی ناراضگی کا سبب کیا ہے، تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ حضور کیوں ناراض ہیں؟ انہوں نے غور کیا تو کہا یہ تم نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے تو اللہ کے محبوب اس کو حرام فرما چکے ہیں اور جہنم کا انگارہ قرار دیا ہے، تو اس وجہ سے حضور ناراض ہو سکتے ہیں، ہمیں تو یہی سبب لگتا ہے۔ تو وہ آگے بڑھے اور انگوٹھی اتارتے ہوئے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور کیا اس وجہ سے ناراض ہیں؟ تو آقا کریم نے اس کو پکڑا اور یوں پھینک دیا، ناراضگی کی وجہ ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ کئی لوگ وہ سونے کی چین ڈال لیتے ہیں اور مختلف انگوٹھیاں ڈال لیتے ہیں، بلکہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے جو ہے وہ ایک کڑا ڈالا ہے، تو میں نے کہا کہ یہ کیوں ڈالا ہے؟ تو وہ کہنے لگا یہ مدینہ شریف سے آیا ہے۔ میں نے کہا مدینے والے نے تو منع کیا ہے، انہوں نے تو روکا ہے۔ تو حضور نے اس کو پھینک دیا، ناراضگی ختم ہو گئی، وہ بیٹھ گیا، مجلس جاری رہی، گفتگو چلتی رہی۔ جب مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹنے لگے، تو وہ بھی پلٹا نا، تو کسی نے اشارہ دیا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، چلو تم نہیں پہن سکتے، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، قیمتی سونا ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں اسے کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے رسول نے پھینک دیا۔ تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد، چوں بنام مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینائے تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالا نام او۔ اگر ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں، ان سے پیار الفت کا رشتہ رکھتے ہیں، تو پھر ہمارا طرز زندگی بتائے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو
کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے، صاحب فرمایا کرتے تھے نہیں، نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تمہارا طرز زندگی، انداز معاشرت، تمہاری وضاحت، تمہارے انداز حیات، تمہارے تیور ایسے ہونے چاہیے تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے، ہم اپنی محبت کو تھوڑا سا پرکھیں، آزمائش کریں، کیا ہمارا دعوی محبت ہماری زبان تک ہی محدود ہے یا ہمارا عمل ہماری محبت کی گواہی دے رہا ہے۔ مجالس میلاد منعقد ہوتی ہیں تو جانا آنا رہتا ہے، تو میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو میلاد کا لفظ ہے یہ تو عربی زبان کا لفظ ہے، تو اس کو اردو میں یوم پیدائش کہتے ہیں اور انگلش والے برتھ ڈے کہتے ہیں۔ تو کسی کی برتھ ڈے پہ جانے کا آپ کو اتفاق ہوتا ہے تو خالی ہاتھ جاتے ہیں یا کوئی تحفہ لے کے جاتے ہیں؟ تو کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتے، آپ کہتے ہیں اس نے بلایا ہے تو کوئی تحفہ بھی تو اس کے لیے لے کے جانا چاہیے، اور تحفہ بھی وہ لے کے جاتے ہیں جس سے وہ خوش ہو۔ بچہ ہے تو کھلونے لے جاتے ہیں، کوئی جوان ہے تو مٹھائی لے جاتے ہیں، بوڑھا ہے تو کوئی کتاب لے جاتے ہیں، اس کے مزاج کی مطابقت میں جاتے ہیں۔ کبھی ایسا تو نہیں ہوا کسی بوڑھے کی سالگرہ پہ گئے ہوں اور آپ کھلونے لے گئے ہوں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ آپ کہتے ہیں جس سے وہ خوش ہوگا، جو اس کے مزاج کی مطابقت میں ہے وہ پیش کریں۔ تو پھر حضور کے میلاد پہ آنے والے کوئی حضور کو بھی تحفہ پیش کریں۔ اب حضور کو تحفہ وہ پیش کیا جائے جس سے حضور خوش ہوں۔ تو آقا کریم سے پوچھا جائے آقا کریم آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ تو آواز آئی وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ تو حضور علیہ السلام کے نام سے سجنے والی محافل اور مجالس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر بدقسمتی سے ہمیں نماز سے محرومی ہے تو پھر 5 گانا نماز کا تحفہ ہم پیش کریں کہ آقا آپ کے نام پہ جمع ہوئے ہیں تو آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں۔ اور میں کہتا ہوں کتنا خوش نصیب ہے وہ لوگ جس کی صبح کا آغاز سجدوں سے ہوتا ہے، اور کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ صبح چڑیاں بھی رب کی تسبیح بولیں، حشرات الارض بھی اس کی تقدیس کے ترانے پڑھیں، میں نے خمرے بلبل سب اس کی تقدیس کے گیت گائیں، اور حشرات الارض تک اس کی تقدیس کے ترانے پڑھیں، اور یہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوصف نیند کے خراٹوں میں ہو۔ تو خوش نصیب وہ ہے کہ جس کو 5 گانا سجدوں کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے حضور بندوں کو سجدہ ریز ہونے کا حکم دے گا۔ آج کوئی سجدہ کرتا ہے یا نہیں کرتا تو اس دن نہیں چاہے گا کہ میں سجدہ نہ کروں، اس دن تو وہ جھکنا چاہے گا، لیکن بے نمازی کی کمر اکڑ جائے گی، آرزو رکھنے کے باوجود وہ سجدہ ریز نہیں ہو سکے گا۔ اور آپ جانتے ہیں قیامت کے دن جس صف میں نمرود، فرعون، حامان، قارون دشمنان خدا کھڑے ہوں گے، اس صف میں بے نمازی کو کھڑا کر دیا جائے۔ کوئی شخص یہ گوارا کرتا ہے جہاں اللہ اس کے رسول کے دشمن کھڑے ہوں میں بھی وہاں، اور اس صف پہ رحمتیں نہیں لعنتیں برس رہی ہوں گی، تو کیا بد نصیبی ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہیں سجدوں کی توفیق نہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے رزق نہیں چھینتا، آب و دانہ بند نہیں کرتا، چاند سورج کو اس کے آنگن میں روشنی ڈالنے سے روکتا نہیں، ہواؤں کو آکسیجن کو نہیں روکتا۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اسے اپنے حضور جھکنے کی توفیق نہیں دیتا۔ تو اس کی جناب سے سجدوں کی توفیق مانگو۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی کو سجدوں سے آباد رکھتے ہیں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جس زندگی کے اندر سجدہ ہی نہیں ہے، جھکنا ہی نہیں ہے، وہ زندگی زندگی ہی نہیں ہے۔ وہ چوپایوں سے بدتر کہلائے گا جو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا نہیں جانتا۔ یہ درخت حالت قیام میں ہے، چوپائے حالت رکوع میں ہے، یہ مینڈک تشہد کے عالم میں ہے، حشرات الارض سجدے میں ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی عبادت کو تمام عبادات کا جامع بنایا گیا ہے۔ اور جسے نہ سجدہ نصیب ہے، نہ قیام اور رکوع اس کی حضور نصیب ہے،
تو پھر وہ چوپایوں سے بھی بدتر چلا جائے گا۔ امام غزالی بولے اللہ نے 3 طرح کی مخلوقیں پیدا کی ہیں۔ ایک مخلوق وہ ہے کہ جس میں فہم و شعور، عقل و ادراک نہیں رکھا گیا، صرف شہوات رکھی گئی۔ ایک مخلوق وہ ہے جس میں شہوات نہیں رکھی گئی، فہم و ادراک رکھا گیا۔ اور تیسری مخلوق وہ ہے جس میں عقل و خرد بھی رکھی گئی ہے اور شہوات کی آزمائش میں بھی ڈالا گیا ہے۔ جس میں صرف شہوات ہیں وہ چوپائے ہیں، بہائم ہیں، حشرات الارض ہیں۔ جن میں عقل و شعور اور فہم رکھا گیا، شہوات نہیں رکھی گئی، وہ فرشتے ہیں۔ اور جس میں یہ دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں وہ حضرت انسان ہے۔ اب اگر یہ اپنی شہوات کو، خواہشات نفسانیہ کو قابو میں کر لیتا ہے اور عقل و خرد سے کام لیتا ہے تو فرشتوں سے بھی بہتر کہلاتا ہے۔ اور اگر یہ اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے تو چوپایوں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ تو ہم اس دو راہے پہ کھڑے، اللہ نے ہمیں بتا دیا، خیر کا رستہ بھی بتا دیا، شر کا رستہ بھی بتا دیا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ حضرت انسان کو اللہ نے ہدایت سے محروم نہیں رکھا، یہ واضح میں رکھی ہے۔ اس کائنات کا پہلا انسان، پہلا نبی بھی ہے۔ کبھی بھی حضرت انسان کو اللہ نے ہدایت سے محروم نہیں رکھا، اور فطری اور جبلی ہدایت اللہ نے حضرت انسان کے سینے میں رکھی ہے۔ بلکہ یہ ہدایت جو جبلی ہے یہ تو اللہ نے جانوروں کو بھی دی ہے، ان کی فطرت کے اندر بھی رکھا ہے۔ وہ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ مرغی جب کڑک بیٹھ جائے اور ضد کرے کہ میں اب انڈے نہیں دوں گی تو اس کے نیچے پھر انڈے ڈالے جاتے ہیں، اور وہ پھر 21 دن تک ان انڈوں پر اپنے سینے کی حرارت، گرمی اور توجہ مبذول کرتی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بطخ کڑک نہیں بیٹھتی، اس لیے کہ بطخ پانی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ تو بطخ کے بچے حاصل کرنے کے لیے بطخ کے انڈے بھی مرغی کے نیچے ڈالے جاتے ہیں۔ تو جب مرغی ان انڈوں کو سینچتی ہے اور اپنے سینے کی حرارت اور توجہ دیتی ہے، 21 دن کے بعد ان مردہ انڈوں میں آثار زندگی نمودار ہونے لگتے ہیں۔ یہاں رک کے ایک جملہ کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اگر ایک مرغی مردہ انڈوں پہ اپنے سینے کی توجہ مبذول کرے تو ان میں زندگی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں، اور اگر شیخ کامل اپنے مرید کے بیضہ دل پہ توجہ دے تو وہاں آثار حیات کیوں نمودار نہیں ہوں گے۔ 21 دن کے بعد جب انڈے ٹوٹے تو جو نتیجہ تھا وہ فطرت کے مطابق نکلا۔ بطخ کے انڈوں سے بطخ کے بچے اور مرغی کے انڈوں سے مرغی کے بچے۔ بطخ کے بچوں نے اپنی ماں دیکھی نہیں، جو سیکھنا تھا، سمجھنا تھا، وہ مرغی سے سیکھنا ہے۔ تو چند دن تو گھر والوں نے بطخ کے بچوں کو اور مرغی کے بچوں کو مرغی سمیت باہر نہیں جانے دیا۔ چھوٹے ہیں، ابھی کوا مضبوط نہیں ہے، کوئی کوا اچک لے گا، بلی اٹھا لے گی، کوئی گرج اٹھا کے لے جائیں گے۔ 2 4 5 دن کے بعد جب ان کے کوا تھوڑے مضبوط ہونے لگے تو گھر والوں نے مرغی کو بچوں سمیت گھر سے باہر نکالا۔ کھلی جگہ آئی، اس کے آگے جوہر آ گیا۔ جب تالاب آیا تو بطخ کے بچوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، چھلانگ لگائی اور تیرنے لگے۔ مرغی کے بچے اپنے ہم جولیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے تالاب میں چھلانگیں لگا کے تیرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن آگے بڑھنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ بطخ کے بچوں کو مرغی نے بتایا نہیں، ماں کو انہوں نے دیکھا نہیں، کس نے کہا کہ تم تیرو گے، ڈوبو گے نہیں، یہ بازیچہ ہے تمہارا۔ اور مرغی کے بچوں کے پاؤں کس نے باندھ دیے؟ وہ فطری ہدایت ہے جو اللہ نے ہر ایک چیز کے سینے میں رکھی۔ تو جس نے بطخ کے بچے کو بھی ہدایت سے محروم نہیں رکھا ہے تو کیا انسان کو محروم رکھے گا؟ حضور کی مجلس لگی ہے، ہجوم عاشقاں ہیں، ایک صحابی کا نام ہے وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آئے اور بیٹھ گئے، اور آداب مجلس بھی یہی ہیں کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ۔ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے آگے آنے سے روکا گیا ہے۔ صدر مجلس کو اختیار ہے کسی حکمت کے تحت کسی کو آگے بلانا چاہے تو وہ ایک امر آخر ہے، اور جہاں حضور ہوں گے وہاں صدر مجلس کوئی اور تو نہیں ہو سکتا۔ اب آقا کریم بیٹھے تھے، وابصہ بن معبد آئے اور پیچھے بیٹھ گئے۔ تو میرے حضور نے کہا ادنو یا وابصہ، وابصہ دور بیٹھے ہو، نیڑے آ جاؤ۔ وہ اٹھے تو قریب آ گئے۔ حضور نے پھر فرمایا وابصہ اور قریب آ جاؤ۔ حضرت وابصہ اور قریب آ گئے۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا وابصہ اور نیڑے آ جاؤ۔ حضرت وابصہ خود کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا نیڑے ہوا، اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے۔ جب اتنا قریب آ گیا نا تو حضور نے مجھے پوچھا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں۔
کہا وابسہ جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ لوگ تو ترازو گاڑ کے بیٹھ گئے نا. میں تو کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دنے ایہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا ساں ہور. تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. تو کہا وابسہ جو سوال پوچھنے آئے ہو وہ تم پوچھو گے یا خود بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو حد ہو جائے. فرمایا تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہوتی ہے برائی کیا ہوتی ہے، یہ تم پوچھنے آئے ہو نا. عرض کی جی حضور یہی پوچھنے آیا ہوں. تو فضرب علی صدرہ وقال استفت من قلبک. حضور نے یہ 3 انگلیاں جوڑ کے حضرت وابسہ کے دل والی جگہ پہ یوں ماری اور فرمایا تیرے اندر مفتی بیٹھا اس سے پوچھ لے، یہی بتا دے گا خیر کیا ہے شر کیا ہے، اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے. یہ میرے اور آپ کے اندر رکھ دی گئی. ہمارا اگر غلطی کرنے لگے ضمیر گھنٹیاں بجاتا ہے تم غلط کر رہے ہو. کسی کی انچ دبانے لگے، کسی کا حق غصب کرنے لگے، کسی پہ ظلم کرنے لگے تو اندر سے گھنٹیاں بجتی ہیں تم غلط کر. یہ فطری ہدایت ہے. تو اللہ نے حضرت انسان کو ہدایت سے محروم نہیں رکھا ہے، اس کو فطری ہدایت سے نوازا ہے. اب یہ غلط راہوں کا مسافر ہو تو یہ جان بوجھ کے غلط راہوں کا مسافر بنتا ہے. تو یہ ہدایت فطریہ کے تحت اپنی زندگی کو خیر کی راہوں پہ ڈالے اور اچھائی کی راہوں پہ چلے، تو تاکہ زندگی کا حقیقی نور اور زندگی کا حقیقی جمال اسے نصیب ہو. تو زندگی بہت زیادہ ہم گزار چکے ہیں، بقیہ جو زندگی ہے اس کو اللہ اس کے رسول کے نام لگا کر کے اپنی آخرت کی بہتری کا ہمیں سوچنا چاہیے. آج موقع ہے کل نہیں ہوگا. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا، اور آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہو سکتا ہے. وہ ایک فقیر تھا بازار میں کھڑا رو رہا تھا، تو کسی نے گزرتے ہوئے روک کے کہا بابا کیا مسئلہ ہے، کسی نے مارا ہے، تنگ کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کوئی ایسا ماجرا نہیں ہوا، بس لوگوں کے رویے نے رلا دیا. کیا مطلب؟ کہا بس گزر رہا تھا، ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، میرے دل میں خیال آیا کہ ان بندوں کی رب سے صلح ہی نہ کروا دوں. تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر میں نے اس سے بات کی، آواز آئی لے آ میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ مٹا دوں گا. میں بڑا خوش ہوا، کام بن گیا. خوشی خوشی آ کے ان کو بتایا، یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے. جا کے کام کر بابا، تجھے کیا پتا، بچے، کاروبار، زندگی، ہر وقت تم اسی بات میں لگے، جاؤ کام کرو. کہا وہ تو مان گیا تھا، یہی نہیں مانے، اور مجھے ان کے رویے پہ رونا آ رہا ہے، ان کی قسمت پہ رونا آ رہا ہے. اللہ اکبر. اگلے دن وہ شخص دوبارہ گزرا نا، تو قبرستان کے کنارے سے گزرا تو بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا. وہ پھر رو گیا. کہا بابا کبھی بازاروں میں روتا ہے، کبھی قبرستانوں میں روتا ہے، آج کیا ہوا؟ کہا میری کہانی کل والی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا کل ان سے مایوس ہو گیا تھا تو آج ادھر آ گیا. میرا خیال ہی ہوا ان قبرستان والوں کی اور رب کی صلح کروا دوں. اس نے بڑی دلچسپی سے کہا پھر آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان گئے وہ نہیں مانتا، کل وہ مانتا تھا وہ نہیں مانے، آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا. تو آج ہم مان لیں تو وہ تو آمادہ ہے ماننے میں. وہ تو ایک آنسو سے سارے دفتر بدیوں کے دھو ڈالے. وہ تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل تو بن کے آئے، کوئی جھولی تو پھیلا کے آئے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح اس کے دامن پہ گناہ کا ایک دھبا بھی نہ ہو. اللہ مٹا دیتا ہے اور اس کو ایسے کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو. لیکن یہ امید کہ ابھی بوڑھا ہونا ہے، ابھی زندگی پڑی ہوئی ہے. کتنے لوگوں کے جنازے اٹھ گئے یہ سوچتے ہوئے کہ ہم نے بڑھاپے میں پہنچنا. امام غزالی فرماتے ہیں نظر دوڑا کے دیکھو تمہیں بوڑھے کم ملیں گے، جوان زیادہ ملیں گے. کہا اس کا مطلب یہ ہے بڑھاپے تک سارے نہیں پہنچتے، زیادہ جوانی میں چلے جاتے ہیں. پھر فرمایا مزید نظر دوڑا کے دیکھ لو معاشرے میں تمہیں بچے زیادہ ملیں گے، جوان کم ملیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جوانی تک بھی سارے نہیں پہنچتے. تو اس لیے قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے،
یہ مختصر زندگی اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگا دینی چاہیے۔ حضور کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان کی تعلیمات کو اختیار کر لیا جائے۔ میرے حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کا انا کا غریب او کا عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کوئی اجنبی رہتا ہے یا سڑک عبور کرنے والا۔ جب سڑک عبور کرتے ہیں تو آپ دائیں بائیں سے دیکھ کے گزر جاتے ہیں، بس زندگی گزار جاؤ۔ حقیقی منزل ہماری آخرت ہے، اور جس نے آخرت کو بھلا دیا، آخرت سے غافل ہو گیا، اس نے اپنا سخت نقصان کیا۔ قیامت کے دن میں نے تو یہ بھی پڑھا ہے کہ نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے، ہائے جو چند لمحے ضائع کیے وہ بھی کیوں ضائع کر دیے۔ لیکن اس وقت کے پچھتانے سے بہتر ہے کہ میں اور آپ اپنی اس مختصر زندگی کا اب محاسبہ کریں۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے تم اپنا حساب خود کر لو۔ یہ ہم عمرے پہ جاتے ہیں نا، تو جب واپسی کے لمحے ہوتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں ہر بندہ اپنا سامان تول رہا ہوتا ہے۔ میاں کیوں سامان تول رہے ہو؟ ایئرپورٹ پہ جا کے پریشانی نہ بنے، تو پہلے ہی سامان تول کے کہ زیادہ نہ ہو جائے، بوجھل نہ ہو جائیں، ایئرپورٹ پہ مسئلہ نہ بنے۔ حالانکہ اگر ایئرپورٹ پہ مسئلہ بھی بن جائے تو 4 ریال دیں گے تو گزر جائیں گے، لیکن اس کے باوجود تول رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پریشانی نہ بنے، وہاں کی پریشانی کا حل ہے۔ لیکن آخرت کا اگر وزن بھاری ہو گیا اس کا کوئی حل نہیں۔ اس لیے حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ ضمیر کی عدالت میں اب ترازو گاڑ لو، دیکھو تم کہاں کھڑے ہو۔ جو بدیاں کی ہیں وہ تو کنفرم ہے بدیاں ہیں، جو نیکیاں کی ہیں اگر ریا ہے تو لٹ گئی، کچھ پلے نہیں ہے۔ اگر غرور تکبر آ گیا، عجب آ گیا، پھر بھی سب کچھ ضائع ہو گیا۔ کتنی نیکیاں ہیں اور کتنی برائیاں ہیں، اور ہم ایک احکم الحاکمین کے حضور حاضر ہونے والے ہیں۔ تو اس مختصر زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگا کر کے اللہ کے لیے زندگی گزارو۔ یہ زندگی بھی اچھی، وہ زندگی بھی اچھی، لیکن میرے حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت کے فتنوں کا جب ذکر کیا تو مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا دار بن جاؤ گے۔ آج ہم مادیت زدہ ہو گئے، سویر سے لے کر شام تک ہماری دوڑ ہی مادی ہے۔ آنکھ بھر جاتی، پیٹ بھر جاتا ہے، آنکھ نہیں بھرتی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ آنکھ کو یا تو پھر صبر اور قناعت بھرتا ہے یا پھر قبر کی مٹی بھرے گی۔ اور رومی بولے کوزائے چشم حریصاں پر نشد، تا صدف کانے نشد پر در نشد۔ حریص کی آنکھ کا پیالہ نہیں بھرتا۔ بندے کو پوچھے، وہ کہتا ہے بس جی جو ہے وہ یہ اسی لیے کر رہا ہوں، پیٹ کے لیے لگا ہوا ہوں۔ پیٹ تو 2 روٹیاں صبح مانگتا ہے، 2 دوپہر کو، 2 شام کو۔ پیٹ کا اتنا لمبا چوڑا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو اتنی دولتیں ہیں کہ ماضی میں لوگوں کے پاس اتنی دولتیں ہوتی نہیں، نہ اتنی سہولتیں بادشاہوں کے پاس تھی جو آج عام لوگوں کے پاس میسر ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج سے 35 سال پہلے لوگوں کے پاس 1 یا 2 جوڑے ہوا کرتے تھے، اور شادی پہ لوگ کسی دوست سے کوئی جوتا مانگ کر کے لے کے جایا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود جب کسی سے پوچھتے تھے سناؤ کیا حال ہے، تو وہ لمبا ہاتھ کر کے کہتا تھا اللہ کا شکر ہے۔ تو اس کے لہجے سے شکر ٹپکتا تھا۔ اور آج کسی خوشحال سے بھی پوچھ لیں کہ جس کے اتنے لباس ہیں کہ بدلنے کی باری نہیں آتی، موسم گزر جاتا ہے، اور اسے پتہ نہیں کہ اس کے پاس دولت کتنی ہے، تو اسے پوچھا جائے کیا حال ہے، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، گزر اوقات ہو ہی رہی ہے۔ ناشکری پھیل گئی۔ اللہ اکبر۔ تو میں ایک دن گزر رہا تھا راستے سے، تو بچے غباروں سے کھیل رہے تھے، تو غبارہ پھوڑتے نا جب، تو پھر وہ کہہ کے لگاتے، ہنستے، تو میں رک گیا اور مجھے اپنے بچپن کی کہانیاں یاد آنے لگی، لوٹ گیا نا اپنے بچپن کی طرح۔ وہ کیا کسی نے کہا کہ یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ وہ کیسا زمانہ ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے، کوئی کنڈی بھی ہلا دے تو مزہ آتا تھا۔ تو وہ بچے غبارے پھوڑ رہے تھے اور کہہ کے لگاتے تھے، ہنستے تھے۔ میں ایک جانب کھڑا ہو کے منظر دیکھنے لگا، پھر چل دیا۔
تو میرا ساتھی کہنے لگا کہ یہ آپ دیکھنے لگے، وہ مجھ سے کچھ سننا چاہ رہا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ غبارہ پھوڑتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، ہمارا غبارہ پھٹ جاتا تھا تو ہم روتے تھے، چونکہ غبارہ ہی ایک ہوتا تھا. غبارہ ٹوٹ گیا تو کھیل ہی ساری ختم ہو گئی. تو اب ان کے پاس اتنے غبارے ہیں کہ بار بار غبارے پھوڑتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس غبارہ ہی ایک ہوتا تھا. کہاں وہ زمانہ اور کہاں یہ وقت، لیکن اس وقت شکر تھا. اور آج اتنا کچھ ہونے کے باوجود شکر کی دولت لٹ گئی. صاحبو، سکون باہر سے نہیں آتا، دولت کی کثرت سے نہیں آتا، لمبی گاڑیوں سے نہیں ملتا، خوبصورت عورتوں کے پہلو میں نہیں ملتا. سکون کے سوتے اندر سے پھوٹتے ہیں، اندر سے تسکین کے سوتے پھوٹتے ہیں. اور جب اندر کے منابع ہی بند ہو گئے، جب اندر کے سوتے ہی بند ہو گئے، تو جو مرضی کر لو سکون اور طمانینت کبھی بھی نصیب نہیں ہوگا. اور وہ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آؤ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں کو قرار ملے تو رب کا نام جپنا شروع کر. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی ہو جائے گی تو سکون مل جائے گا. وہاں جا کے دیکھتے ہیں، کھڑے ہو کے سکون نہیں ملتا، پھر آگے دیکھتے ہیں، پھر آگے دیکھتے ہیں. ساری زندگی اس کولو کے بیل کی طرح جتے ہوئے اور زندگی گزار رہے ہیں. زندگی کتنی قیمتی تھی یار، جوانی کتنی اہم تھی. کیا لطف ہوتا اگر سحری کے وقت مصلے پہ کھڑے ہو کے آنسو بہاتے. کیا لطف ہوتا اس جوانی کو اس امت کے لیے گزارتے، رسول اللہ کے دین کے لیے بسر کرتے. لیکن مجنوں بن کے چوکوں اور گلیوں میں گزار دیا اور ڈھونڈتے رہے، سکون کی تلاش میں لگے رہے. ساری زندگی برباد ہو گئی، سکون کا ایک ذرہ بھی نہیں ملا. سکون باہر سے نہیں ملتا، سکون اندر سے ملتا ہے. اس لیے آئیے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے نام لگا دیں، پھر دیکھنا زندگی بن کے سامنے آتی ہے کہ نہیں آتی. نہیں تو زندگی سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں. دنیا کی زندگی بھی برباد ہوئی اور آخرت بھی برباد کر بیٹھے. لیکن اگر اپنی زندگی ان کے نام لگائیں تو پھر یہ زندگی بھی خوشحال اور وہ زندگی بھی خوشحال. پوچھنا ہے تو بلال حبشی سے پوچھ لو، اس غربت میں کتنا لطف آتا تھا، اور پتھر کھانے میں اور چکی پیسنے میں کتنا سرور آتا تھا، اور کتنا لطف نصیب ہوتا تھا کوڑے کھا کر کے. اور آخرت کی موجیں تو الگ ہیں. اس لیے ہم اس مختصر زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام لگا دیں گے تو زندگی گزارنے کا سود آئے گا. ورنہ زندگی گزر نہیں رہی، زندگی کٹ رہی ہے. وہ ساغر نے کہا تھا نا کہ عمر کاٹی ہے جبر مسلسل کی طرح، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. آج ہر بندہ جبر مسلسل کی طرح زندگی کاٹ رہا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ کولو کا بیل بنا ہوا ہے. ہر وقت سویر سے لے کر شام تک یہ بنا لو، یہ گھر بنا لو، یہ بینک بیلنس بنا لو، یہ مارکیٹیں، یہ پلازے، یہ بنا لو. ہر وقت جتا ہوا ہے اپنے آپ کو کس طرح مصروف رکھا ہے، لیکن کہیں بھی سکون اور طمانینت نصیب نہیں ہے. اور پھر جب موت آتی ہے سب کچھ پڑے کا پڑا رہ جاتا ہے. یہ آپ جس طرح کا بھی لباس پہنے، عربی پہنے، اجمی پہنے، مشرقی پہنے، مغربی پہنے، 5 6 جیبیں ہوتی ہیں، ایک ہی لباس ہے جس پہ کوئی جیب نہیں اور وہ کفن ہے. اس لیے کہ یہاں کچھ لے کر کے نہیں جانا، یہاں سب کو چھوڑ کے جانا ہے. وہ تو کپڑے بھی اتار لیں گے، اور وہ جن کے لیے تو اتنی محنت کی انہیں تو اب تیرے سے خوف آنے لگا. وہ تیری قمیض بھی پھاڑ کے اتارے گے، اپنے ہاتھ سے غسل بھی نہیں دے سکتے. میاں صاحب بولے جاندی واری ڈرونا بنے ہوتے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے. وہ تو ایک رات رکھنے کے لیے تجھے تیار نہیں ہوں گے. تو آخرت کو تھام لے، اللہ اس کے رسول کے دامن کو پکڑ لے. سرخرو زندگی اور بامراد زندگی کا یہی تصور ہے، اور محبت رسول یہی سکھاتی ہے کہ اللہ رسول کے نام اپنے آپ کو لگا دیا جائے. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. ان عالی مرتبت علماء کرام سے جڑے رہیے، ان کی صحبت کو کبریت احمد سمجھیے، اور اپنی زندگی کو اللہ رسول کے نام لگا دیجئے. صالحیت کے ماحول میں زندگی گزاریے. بالخصوص میں جوانوں سے مخاطب ہوں کہ جوانی کی زندگی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. جوانی کٹ جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا انعام چلا گیا. تو آئیے اپنی جوانی کو راہ خدا میں گزار دیجئے. جوانوں، تمہاری جوانی کی امت رسول کو ضرورت ہے. تمہاری جوانی کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو ضرورت ہے. تمہاری جوانی کی تمہیں خود ضرورت ہے.
جوانی کے یہ حسین لمحے. کہتے ہیں عشق کرنے کا مزہ جوانی میں آتا ہے تو پھر آؤ نا رسول اللہ سے عشق کرو, آؤ نا پھر رب سے عشق کرو, تمہیں پتہ چلے گا رومی ہو, رازی ہو, عطار ہو کہ غزالی, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر کا. تو وہ لطف بھی, وہ مزہ بھی لے کے دیکھو جو سحری کے وقت سجدوں میں رکھا گیا ہے, جو سرور وہاں رکھا گیا ہے. ایک روایت میں آتا ہے جب سحری کا لمحہ ہوتا ہے نا تو بیوی اٹھتی ہے, شوہر اٹھتا ہے تہجد کے لیے, تو اس کے خیال میں آتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے تو میں اس کو بھی اٹھاؤں, یہ کیوں محروم رہ جائے سعادت سے. تو وہ اس کو بیدار کرتا ہے, سارے دن کی تھکی ہوئی خاتون اٹھ نہیں پاتی. خیر وہ چلا جاتا ہے, وضو کرتا ہے, لیکن اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میری بیوی بھی کاش میرے ساتھ نماز میں شریک ہو. تو وہ چلو میں تھوڑا سا پانی لے آتا ہے اور اپنی بیوی کے چہرے پہ چھڑک دیتا ہے اور خود مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے. بیوی اٹھتی ہے, شوہر کو مصلی پہ پاتی ہے تو اس کے دل میں بھی جذبہ جاگتا ہے, وہ اٹھتی ہے, وضو کرتی ہے, مصلی بچھا کے شوہر کے قریب, وہ بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتی ہے. ایک طرف رب کی دہلیز کا بندہ, ایک طرف اس کی چوکھٹ کی باندی, کبھی وہ سجدے میں, کبھی وہ قیام میں, کبھی وہ رکوع میں, کبھی وہ قومے میں, کبھی وہ جلسے میں, کبھی وہ تشہد میں. یہ دونوں سجدے کر رہے ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے دونوں کو دیکھ کے رب مسکرا رہا ہوتا ہے, اپنی شان کے مطابق, اپنی قدرت کے مطابق اللہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے اور میری دہلیز کی باندی کس قدر میرے حضور سجدہ ریزیاں کر رہے ہیں. اور اگر انہیں پتہ چل جائے نا کہ سجدے میں کتنی رحمتیں اتر رہی ہیں, وہ سجدے سے سر ہی نہ اٹھائیں. تو وہ لمحوں, ان لذتوں کو بھی چکھو, ان سرور, ان کیفیات سے بھی گزرو, پھر دیکھنا کہ زندگی کیسا نور بانٹتی ہے اور اس چوکھٹ پہ سرور کتنا ہے, جھکنے میں, سر جھکانے میں لذت کتنی ہے. اللہ اکبر. تو آئیے اس مختصر زندگی کو اللہ اس کے رسول کے نام پہ لگا دیں. اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو جو خلاصہ نکلتا ہے, جوس نکلتا ہے, وہ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کرو پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے, تختی بھی تمہیں دے دیں گے, جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا, تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا. لیکن شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ حضور سے مستحکم ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.